الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ حیض کے متعلق ہے۔ حیض یعنی پیریڈز کسے کہتے ہیں؟ عورت کو جو خون بالغ ہونے کے بعد اس کے رحم سے نکلتا ہے حیض کہلاتا ہے۔ یہ ایک طریقے کی ناپاکی ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکل الحیض الثلاث، کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے، واکثرہ عشر، اور زیادہ سے زیادہ ناپاکی کی مدت 10 دن ہے۔ یعنی حیض کی ناپاکی کم سے کم کی مدت کتنی ہے؟ 3 دن اور 3 رات۔ اس سے کم کی اگر مدت پائی گئی اور ہم پاک ہو گئے، پاکی حاصل ہو گئی، تو وہ بیماری کہلاتی ہے، حیض میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ استحاضہ کہتے ہیں۔ اگر آپ استحاضہ کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریے، انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیل سے بتائیں گے آپ کو۔ اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہوتی ہے؟ 10 دن ہوتی ہے۔ اس سے اگر تھوڑا بھی 1 دن بھی اوپر ہو گیا تو وہ بھی استحاضہ میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی 3 دن سے 10 دن کے اندر اگر بلیڈنگ ہوئے، خون آئے، تو وہ حیض میں شمار ہوتا ہے۔ اگر اس کے بیچ میں بھی ضروری نہیں ہے کہ 10 دن، اگر 10 دن سے پہلے بھی پاک ہو گئے، پاکی حاصل ہو گئی، تو وہ بھی حیض میں شمار ہوتا ہے۔ فوراً پاکی حاصل کر کے نماز کو ادا کرنا شروع کرے۔ اسی طریقے سے کئی کے من میں سوال ہوتا ہے کہ ایک ہی مہینے میں 2 مرتبہ پیریڈز آ جائے تب کیا کرنا ہے، کیا سمجھنا ہے؟ تو ایسی صورت میں ٹائم کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہمیں سٹارٹنگ میں آیا اور پھر 15 دن گیپ، ایگزیکٹ 15 دن اگر ہو گیا ہو اور اس کے بعد پیریڈز آئے یا حیض آئے تو وہ حیض میں شمار ہوگا۔ 15 دن سے اگر کم میں حیض آ گیا، بلیڈنگ ہوئی، تو وہ حیض میں شمار نہیں ہوگا، وہ بھی استحاضہ ہے۔ حیض کی مدت 15 دن ہے، 15 دن کا گیپ ہونا ضروری ہے۔ اب حیض کے دوران کیا کیا احکام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں؟ حیض کی ناپاکی ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے، بالکل بھی ویٹ نہیں کرنا ہے۔ جیسے 3 دن ہمیں پیریڈس آئے اور پاکی حاصل ہو گئی تو فوراً سے رات کو ہی پاک ہوئے تو رات ہی کو غسل کرنا ہے اور نماز شروع کر دینا ہے، صبح تک انتظار نہیں کرنا ہے۔ چوتھے دن یا 5ویں دن ہم پاک ہوئے تو اسی وقت ہمیں غسل کرنا ہم پر واجب ہو گیا ہے۔ حیض کے دوران نماز کا پڑھنا، روزہ، قرآن کی تلاوت باوضو ہو یا بے وضو ہو، دونوں بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک کے پاروں کو چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حیض سے پاک ہونے کے بعد حالت حیض میں چھوٹے ہوئے صرف روزوں کی قضا ہے۔ ایسی حالت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان میں بھی 3 دن یا 10 دن کے اندر جیسے ہی پاکی حاصل ہو جائے فوراً سے غسل کرنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے اور سیکنڈ ڈے روزہ رکھنا شروع کرنا ہے۔ اکثر عورتوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ 7 دن میں یا 10 دن میں ہی نہائیں گے، پاکی حاصل ہو گئی پھر بھی نہیں نہاتے ہیں، تو یہ بالکل بھی غلط ہے۔ 10 دن اور 7 دن کا انتظار بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ 3 دن کے اندر 3 دن کے بعد جب بھی پاکی حاصل ہو جائے فوراً سے نہانا ہے۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ہے جب تک کہ مکمل سفیدی نظر نہ آئے۔ مارننگ میں اکثر ایسا ہے کہ ریڈ اسپاٹ دکھتے ہیں ہلکے ہلکے، اور پھر دوپہر تک نہیں دکھتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ پاکی حاصل ہو گئی تو تھوڑا سا اور انتظار کرے۔ اگر پھر ہمیں شام تک بالکل بھی اسپاٹس نہیں دکھے تو فوراً سے پاکی حاصل کرنا ہے، جب تک کہ مکمل سفیدی نہ آئے حیض کی حالت برقرار رہتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے، بعض عورتیں ہیں جو خیال کر لیتی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں زبان سے تو قرآن پڑھ سکتے ہیں، بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کی زبان سے پڑھنا اور چھونا دونوں منع ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نماز کو پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں ہوتی؟ نماز بھی پڑھنا بالکل منع ہے، اس میں قرآن کو گنگنانا بھی، قرآن کی تلاوت کرنا بھی منع ہے۔ قرآن پاک ہم ویڈیو سنتے ہیں، قرآن لگاتے ہیں تو ہم گنگناتے رہتے ساتھ ساتھ میں، تو بالکل بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرنا ہے۔
البتہ دعا کے طور پہ قرآن کی تلاوت پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طریقے سے ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ ساری دعا ہے، یہ اسے پڑھنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ جیسی یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے، اسے آیت کی طرح پڑھنا منع ہے۔ اگر دعا کے طور پہ ہم پڑھ رہے، جیسے کھانا کھاتے وقت پڑھ رہے، کھانا شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا معمول ہے ہماری زندگی میں، تو ہمیں اسے پڑھنا ہے، ایسی صورت میں بالکل بھی منع نہیں ہے۔ ثنا، تعوذ، رکوع سجدے کی تسبیحات، التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ، دعائے قنوت اور مسنون دعا، ہر وقت جو پانچ کام کرتے ہیں، کام کرتے وقت ہر دعا جو ہم پڑھتے ہیں، صبح شام کی تسبیحات، کلمہ، ان سب کو ناپاکی کی حالت میں پڑھنا درست ہے۔ ہم میں سے کئی عورتیں ہیں جو قرآن سکھاتی ہے، تو بچوں کو ہم قرآن پڑھاتے ہیں تو پوری آیت بالکل بھی نہ پڑھائے، بلکہ ایسی صورت میں حیض کی حالت میں قرآن کو توڑ کر قرآن کے الفاظ کو ہمیں رک کر پڑھانا ہے۔ مثلاً الحمد للہ رب العالمین، اس طریقے سے پڑھنا ہے، مکمل ایک آیت نہیں پڑھنا ہے۔ ناپاکی کی اگر ہم حالت میں ہیں تو ایسی صورت میں مصلی بچھائے وضو کرے اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، تاکہ ہماری جو نماز کی عادت ہے وہ نہ چھوٹے۔ ان تمام احکامات کا حیض کے دوران اہتمام کرے۔ اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھا تو کمنٹ کریے، انشاءاللہ میں آپ کو جتنا ہو سکے بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔